بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاند رات جسے ہم لہو و لعب، کھیل کود اور عید کی شاپنگ اور خریداری وغیرہ جیسے کاموں میں گزار دیتے ہیں، اپنے اندر بے پناہ فضائل و انعامات اور بے شمار فوائد و برکات سموئے ہوئے ہے۔ اس رات میں ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونا، کلام الہی کی تلاوت کرنا، ذکر و تسبیحات اور کثرت سے استغفار کرنا اور رات کی تاریکی میں اپنے رحیم و کریم مالک سے راز و نیاز کرنا اس رات کے فضائل اور آداب میں سے ایک ہے۔ فقہاء نے دونوں عیدوں کی رات کو جاگ کر عبادت کرنے کو مستحب لکھا ہے۔ چھوٹی بڑی دونوں عیدوں کی راتوں میں شب بیداری اور عبادت کرنے کی فضیلت اور ثواب متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہوئے جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ داروغہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور مالک یعنی جہنم کا داروغہ اس سے فرماتے ہیں کہ احمد کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر لو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتا ہے وہ 3 مرتبہ یہ آواز لگائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں اور ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دیتا ہے۔ عید الفطر یعنی چاند رات کو حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے۔ گویا اس رات میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس رات کی حد درجہ قدر کریں اور اسے غنیمت سمجھیں کہ یہ رات بھی دیگر راتوں کی طرح خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ اب ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت مبارک کی آیات کا بہت ہی پیارا عمل بتانے جا رہے ہیں جو کہ عید کے چاند نظر آنے کے حوالے سے ہے۔ یعنی جب عید کا چاند نظر آ جائے، عید کا چاند نکل آئے، اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، انشاءاللہ ہاتھ اٹھاتے ہی آپ کا ہر کام ہو جائے گا، جو بات منہ سے نکالیں گے وہ پوری ہو جائے گی، پسند کی مراد اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا ہے، آپ نے لازمی کرنا ہے۔ زندگی کی مشکلات اور طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ جہاں بھی 2 افراد کے درمیان ٹکراؤ یا مقابلہ ہو تو ہمیشہ وہ غالب آتا ہے جو زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی کی مشکلات کی وجہ سے ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مقصد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو دل میں چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پوری نہیں ہو پاتی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے کسی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ اس کی بجائے یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور جو اس نے چاہا وہی بہتر کیا۔ بے شک اگر کا لفظ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج اسی حوالے سے آپ کو قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام علم نشرہ ہے۔
اس کی آیت نمبر 5 اور 6 کے حوالے سے آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ جسے سورہ علم نشرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 5 اور 6 کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ہر انسان کو دنیا میں پہلے مشکل کام کرنا پڑتا ہے، پھر اسے آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اب کسان کو ہی دیکھ لیں، پہلے ہل چلا لیتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، اسے ہر طرح کی بری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے نقصان دینے والے جانور اور بہت ساری رکاوٹیں۔ مہینوں کی محنت کے بعد پھر اسے بھرپور فصل یعنی آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک طالب علم کو دیکھ لیں، پہلے رات جاگ جاگ کر محنت کرتا ہے، تب جا کر اچھے نتیجے کی صورت میں آسانی ملتی ہے۔ یعنی دنیا میں کسی بھی آسانی کی قیمت پہلے محنت ہے، تنگی ہے، مشکل ہے، پھر اس کے بعد آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ آج کا جو یہ عمل بتایا گیا ہے آپ نے لازمی کر لینا ہے اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا اور آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔